اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو بر وقت پہنچے، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اپنے ممبران کے ساتھ، کوئی 5 لوگ گئے تھے، بات تو کرنی تھی ترمیم کی۔ ادھر جا کے تو عمران خان صاحب ان پہ پل پڑے کہ مجھے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور خود سارے باہر پھر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور میرے سے سہولیات واپس لے لی گئی ہیں، مجھے کھانا صحیح نہیں مل رہا، میرے پاس مشقتی واپس لے لیا گیا ہے، جہاں پہ لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ اصل میں خان صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جب اپنی دور اقتدار میں لوگوں کو بند رکھتے تھے تو ان کے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ان کے سلوک ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شاید بھول گئے ہیں یہ۔ تو ویسے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی میری وہ پنکھا بند کر دیا گیا، 2 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے، یہ تو سننے میں آیا ہے کہ لائٹ جانا جو ہوتا ہے جیل کے سیل میں، وہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کیونکہ ہر وقت 500 واٹ کا بلب 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے تقریباً ان کے سیل میں، ٹھیک ہے؟ پھر باہر ایک کھڑکی ہے، کھڑکی سے روشنی بھی ہر وقت آ رہی ہے، رات کا ٹائم بلب چل رہا ہے، بندے کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اور اس سچویشن میں اگر لائٹ چلی جائے تو بندہ کم از کم سکون سے سو تو جاتا ہے۔ میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ویسے کہ ہر ایک کو محفوظ رکھے جیل کوٹریوں سے، سیل سے۔ تو میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جس وقت اس طرح کی مشکلات آئی ہوں تو اس وقت پھر بندے کے لیے یہی نعمت ہوتی ہے، چل یار لائٹ تے گئی، 2 گھنٹے سو ہی جاؤں گے۔ تو یہ ایکچولی بات ہے۔ اور بہرحال یہ خان صاحب نے جو بک کی، آ کے تو انہوں نے باہر آ کے، جو گوہر صاحب ہے وہ بات کچھ کرنے گئے تو باہر آ کے شروع کر دیا، میڈیا کے ساتھ بات شروع کر دی کہ خان صاحب کو یہ نہیں مل رہا، خان صاحب کو وہ نہیں مل رہا، جو آپ سے بھی ذکر کیا۔ تو تھوڑی دیر بعد جیل سپرنٹینڈنٹ نے آ کے باہر اس چیز کو مطلب تردید کر دی اس کی۔ انہوں نے کہا جی بالکل بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، خان صاحب کو مشقتی بھی ملا ہوا ہے، خان صاحب کا کچن تک سیپریٹ ہے، خان صاحب کو واک کرنے کی بھی جگہ ہے، خان صاحب کی مشین بھی چل رہی ہے، یعنی کہ لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے صرف یہ اس طرح کے بک کرنی ہے۔ میں تو بک ہی کہتا ہوں جی اس کو، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو فیسلٹیز اور جو معاملات خان صاحب کو ادھر اویلیبل ہیں وہ کسی چانسلر کو مل سکتے ہیں اور کسی کو نہیں مل سکتے۔ اینی ویز جی، تو خان صاحب پتہ یہ چلا کہ خان صاحب نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اس میں ووٹ کو انہوں نے مشروط کر دیا اپنی رہائی کے ساتھ، اور ساتھ یہ کہا جی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کو بنا دیا جائے، منصور علی شاہ صاحب کو، تو ساتھ مجھے آزاد کیا جائے، اللہ اللہ خیر صلاح، پھر آگے ہم سے بات کی جائے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں جی۔ تو میں نے کہا آپ سے تھوڑا سا ذکر کریں تھوڑی، کیونکہ خبر تو کل کی ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ نیوز کی طرف۔ بلکہ نیکسٹ نیوز کیا ہے کہ اس وقت تو آپ کو پتا سب سے بڑی نیوز جو پاکستان کے پورے میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اچھا، اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کچھ رات کے معاملات جو تھے، کل رات جو گزر گئی، تو اس میں سینٹ کا اجلاس بھی جاری تھا۔ آپ نے بھی شاید، جو لوگ اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں دیکھا ہوگا، تو اس میں کچھ قوانین بھی پاس کیے جا رہے تھے، اور مگر یہ ہے کہ جو ہمارے مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب کو شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ بات کرنے والی ہے کہ گدڑا و گدڑا تیرا گوں لوڑی دا، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا صاحب اتنے سمجھدار زیرک ہیں، ان کو ایک پارٹی بیوقوف بنا رہی ہے، اور وہ تو رات کو انہوں نے پھر اسی طرح کے ڈیلے کا معاملہ کیا کہ جی ہمیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں 1 دن کا ٹائم۔ پی ٹی آئی والے تو کسی طریقے سے اس معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ وہ ان کی تو خواہش ہے کہ 25 تاریخ تک یہ لنگر ہو جائے، تو پھر وہ تو خود بخود بن جائے گا، اپنے منصور علی شاہ صاحب تو چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو
اس کے بعد پھر ان کا خیال ہے کہ پھر عدالت بھی اپنی ہوگی تو فیصلے بھی اپنے ہوں گے۔ خیر وہ ملاقات ہوئی پھر کیا سے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول زرداری صاحب کی۔ اچھا، بلاول زرداری صاحب ویسے اس ساری جو امینڈمنٹ ہے اس کے ہیرو ہیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مطلب ان کا بڑا کام ہے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے پارٹیوں کے ساتھ ڈسکشنز میں، حالانکہ اس کی ایج اتنی نہیں ہے مگر سمجھداری ہے، پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے میں اس کا مخالف ہی ہوں، مگر مخالف نہیں ہوں، بہر میں ویسے تو اس کو پسند کرتا ہوں، مگر ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے نا، سیاسی وابستگی ان کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، مگر میں دل سے اس کو پسند ہوں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پھر ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ، اور مولانا صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر ایک سافٹ تھریٹ بھی دے دی۔ ایکچولی ایک تو پہلے ایک چیز پتہ چل چکی ہے مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب کی جماعت میں توڑ پھوڑ ہے، اس حوالے سے ان کی جماعت میں تقریباً 3 سینیٹرز جو کہ الیکشن اس میں ووٹ ڈالیں گے، وہ مطلب ایک سمجھ لیں پارٹی بن چکی ہے، اور نیشنل اسمبلی میں بھی تقریباً 6 کے قریب 5 کے 6 کے قریب لوگ ہیں جو JUIF کے لوگ ہیں جو کہ ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں۔ یہ مولانا صاحب کے علم ہے، یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے جب مولانا صاحب نے رات کو بہت کیا، سخت تقریر بھی کی، اور بہرحال جس حوالے سے پھر رات کو وزیر اعظم صاحب بھی ان کے گھر گئے اور جو بلاول بھٹو بھی ان کے گھر گیا اور اس کو مناتے رہے سارا سویر تک ادھر ہی رہے۔ خیر کل پھر وہ بلاول صاحب نے تھوڑا سا نا ایک رویہ چینج کیا، انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم PTI کو کوئی ٹائم نہیں دیں گے، آپ کو ٹائم چاہیے ہم دے دیتے ہیں آپ کو، PTI کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں، مطلب لے تو لال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اب کوئی ٹائم نہیں۔ تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو ٹائم چاہیے تو آپ لے لیں، مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 26 نکاتی ایجنڈا ہے، مسودہ ہے، یہ 90% آپ کا ہے، ہم نے آپ کے مسودے پر منوعن تسلیم کیا ہے، اس کو کوئی چھوٹی موٹی شاید ہماری بیچ میں ہوگی، تو اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہی ہوگا کہ یہی مسودہ اپروو ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہم اس مسودے کو اپروو ہم پھر بھی کروا لیں گے، یہ آپ کو بتا دیں، نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، نمبرز ہم پورے کر لیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اپروو ہم پھر بھی کروا لیں گے، کیونکہ کل جس وقت سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو 51% تو سینٹ میں تھے، 51 تھے، 3 جو تھے وہ باہر تھے، یعنی کہ جس میں وزیر قانون صاحب تھے اور جو آپ کے ہیں محسن نقوی صاحب تھے، اسے ایک اور صاحب، 3 وہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 3 جو ہیں وہ اپنا مولانا صاحب کے جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 2 PTI کے ہیں، وہ ریڈی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو خیر ان کے پاس لگ بھگ کمپلیٹ ہے، ان کو اتنا اندازہ ہے کہ ان کے پاس ان کی جو ہے نا وہ 1 2 3 رہتے ہوں گے، وہ پورا ہو جائے گا، وہ مسئلہ نہیں۔ جس وقت میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جس وقت جن لوگوں نے، آپ اس کو چھوڑ دیں فی الحال، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف حکومتی معاملہ نہیں ہے، یہ ساتھ اسٹیبلش گورنمنٹ کی بھی یہ ضرورت ہے، یہ ترمیم، اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا جی، تو وہ پھر پورے کر ہی لیتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کے دور میں ایک کرنل صاحب تھے جو بیٹھ کے تو سارا کام کر دیا کرتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے تھے اوپر، وہ جہاں وزٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر سے اشارہ کر کے تو بندوں کو اٹھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو دیکھی والی ہیں نا پچھلے دور میں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ان کے لیے کرنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو خیر انہوں نے کہا جی کہ کروا تو ہم پھر بھی لیں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا کہ جائز نہ سے نہ ناجائز طریقے نال سے، وہ بھی ناجائز نہیں ہے ایکچولی، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ وہ لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بہت حد سے ہوگی کہ ڈیفیکشن کلاز لگ جائے گی، اور وہ پھر قومی اسمبلی میں تو خیر نہیں لگنے لگی، قومی اسمبلی میں تو خیر نہیں لگنے لگی، قومی اسمبلی میں تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا کوئی دیا ہی نہیں ہوا، ڈیکلیریشن ہی نہیں دیا ہوا، تو وہ آزاد تصور ہوتے ہیں، ان میں سے 8 10 15 20 جتنے مرضی توڑ لیں گے، وہ تو مسئلہ کوئی نہیں، جو 40 بندے ہیں 41،
تو پاس تو ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کو اپنے پرسنلی وقت چاہیے تو آپ کو مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر پاس ہم کروا لیں گے, اور پھر ہم پاس آپ کا 26 نکاتی نہیں کروائیں گے, پھر ہم اپنا 53 نکاتی کروائیں گے, 53 پوائنٹس والا, جس میں مطلب ہم نے آپ سے جو آپ کی جو باتیں مانی ہیں وہ پھر ہم اپنی باتیں منوائیں گے. بات تو صحیح ہے نا جی. پھر جب آپ کا ساتھ ہی نہ ہو تو پھر آپ کا باتیں ماننے کی کیا ضرورت ہے, ہیں؟ تو مولانا صاحب کو اس وقت تھوڑا سا ٹھٹک گئے. بس اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, آپ مجھے ٹائم دے دیں تو میں کوشش کر لیتا ہوں. تو وہ تو ٹائم تو لے لیا. تو صبح انہوں نے میٹنگ کرنی ہے, تو رات کو ہی انہوں نے اپنے پارلیمانی کمیٹی کا وہ ایک اجلاس کیا ہے, اور اس میں یہ فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی والوں نے کہ جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اور ووٹ نہیں ڈالنا ہے اس پہ, آئینی ترمیم پہ. اب بتائیں اب مولانا صاحب کیا کریں گے؟ لیکن نا مولانا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں. یہ مولانا صاحب اتنے زیرک انسان ہیں, سمجھدار ہیں, اتنی سمجھ ان کو ہونی چاہیے کہ گندے بھی خود ہو رہے ہیں, وہ بندے ان کو یوز کری جا رہے ہیں. اور یہ وہی بات ہے, بٹرنگ جو ہے نا اس کا وار کہتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتا. تو وہ یہ اس میں آئے ہوئے ہیں, وہ چکی جا رہے ہیں وہاں اوپر. تو مولانا صاحب نے کہہ دینا پتہ نہیں میں وزیر اعظم بننے لگا. تو اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ مل بھی جائیں تو انہوں نے ان کے پیچھے ٹانگ مار کے نہ بگوا دینا ہے, اور یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. پی ٹی آئی کچھ جانتے نہیں. خیر بہرحال جی, اس کے بعد پھر اب صورتحال یہ ہے کہ آج یعنی کہ 3 بجے میرا خیال ہے اجلاس ہے, بلایا ہوا ہے اس کا کیبنٹ کا. اس کے بعد پھر 5 بجے اور 6 بجے جو ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہیں. آج امید کافی کی جا رہی ہے کہ آج, کیونکہ ویسے بھی آج ڈو اور ڈائی ہے, تو آج امید ہے کہ آج یہ اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ ترمیم پاس ہو جائے گی. اور اس کے پاس ہونے کے بعد پھر ایک بات اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے تو کم سے کم 2 لوگ جو ہیں سپریم کورٹ سے وہ ریزائن کر دیں گے. وہ ٹاپ راس ہے, یعنی کہ اپنا منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. یہ سننے میں آیا ہے, یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے, یہ صرف سنی سنائی بات ہے. اینی ویز جی یہ تھا آج ابھی تک کا معاملہ. اب جیسے ہی نیوز ڈیولپ ہوں گی پھر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ انفارم کریں گے. اب ہم چلتے ہیں, ہے ذرا پرانا معاملہ. پرسوں کی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کل کے ویلاگ میں یہ اس کا ذکر کروں گا. وہ جو برطانوی اخبار ہے اس نے عمران خان صاحب کی شخصیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اس حوالے سے آپ کو انفارم کرتے ہیں جی. آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ایک خواب تھا چانسلر بننے کا وہ بھی ٹوٹا, اور خان صاحب خود بھی ذلیل ہوئے اور پاکستان کو بھی ذلیل کروایا. اچھا جناب, یہ اخبار ہے ٹیلی گراف. یہ کوئی پاکستانی جنگ نیوز وہ نہیں ہے, یا نبے وقت نہیں ہے, یا کہ ایکسپریس نہیں ہے. یہ ٹیلی گراف یو کے کا اخبار ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود پسند ہیں, مطلب ان کی طبیعت جو ہے وہ خود پسندانہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی وہ بالکل بھی چانسلر بننے کے اہل نہیں ہیں. اگر وہ بن جاتے ہیں چانسلر تو اس میں طالبان کا بہت فائدہ ہے, کیونکہ وہ طالبان کے پسندیدہ ہیں. یہ ایک انگریزی اخبار لکھ رہا ہے جی, یہ مائنڈ یو ہم نہیں کہہ رہے, یہ ٹیلی گراف جو ہے وہ دکھ رہے ہیں. آخر اس نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہوگی, پھر جا کے انہوں نے یہ سارے معاملات لکھے. پھر اخبار لکھتا ہے جناب کہ عمران خان صاحب 2018 میں ہیرا پھیری کر کے آر ٹی ایس بٹھا کے اداروں کو ساتھ ملا کر پسند کیے جانے کے بعد وزیر اعظم بنے تھے. اب دیکھیں اس میں میں تھوڑا ساتھ اپنا بھی اوپینین دیتا رہتا ہوں. یہ ہے سمجھدار لوگوں کے لیے یہ باتیں, جو تو زومبیز ہیں نا, یہ ان کے لیے نہیں ہے. ان کے پاس تو ان کی تو سمجھ میں اور کچھ آتا نہیں ہے نا. یہ سمجھدار لوگوں کے لیے جو عقل سمجھ رکھتے ہیں. یہ اخبار ہمارا اخبار نہیں ہے, یہ وہ اخبار ہے جس کو عمران خان صاحب سب سے زیادہ جانتے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ جانتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, کیونکہ عمران نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی یو کے میں گزاری ہے, یورپ میں گزاری ہے, ٹھیک ہے. اور
ادھر کے لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں، اور یہ کہتا ہے، یہ تو خود کہتا رہتا ہے نا کہ میں مجھ سے زیادہ انگلینڈ والوں کو نہیں جانتا، تو یہ وہ لکھ پھر وہ کہتے ہیں جی نہ وہ کسی سیاسی ظلم کا شکار ہیں، نہ وہ مظلوموں کے رہنما ہیں، وہ ہیرا پھیری کر کے 2018 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ 1990 کی دہائی میں ایک کرکٹر جو کہ اس وقت اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھا، اور یہ جو اس دور کے جریدے تھے وہ ان کو اپنے اس میں لکھا کرتے تھے۔ یہ چیزیں تو ہم ویسے بھی آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ ایک اس نے ساری زندگی اپنی ایک پلے بوائے کی گزاری ہے، لڑکیوں کا ننگی تصویریں، اور یہ وہ اب کیا بندہ کہ یہ ساری چیزیں یہ ہسٹری ہیں، یہ اور یہ فیکٹس ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ بے شک آج کے ویلاگ اور خاص کر اس پوسٹ میں جو میں نے ابھی کر رہا ہوں نا، تو ہمارے جو یوتھیاز ہیں، زومبیز ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوگی، گالیاں بھی نکالیں گے، مگر ہے جو حقائق ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اخبار کہتا ہے کہ انتہائی بیہودہ ریکارڈ کے باوجود بھی برطانیہ کی کچھ شخصیات جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت کر رہی ہیں۔ پھر اخبار کہتا ہے جی کہ عمران خان 20ویں صدی کے کرکٹر جو کہ 21ویں صدی کے نیم اسلام پسند شخصیت، یعنی وہ اپنے آپ کو نیم اسلام پسند شخصیت ظاہر کرتے ہیں، جبکہ وہ ہے نہیں، وہ ایک فراڈ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا وہ ایک نعرہ لے کے اٹھے تھے، تو وہ انہوں نے ایسے مروڑی ہے بتی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ ریاست مدینہ یہ بندہ فراڈیا ہے۔ ان کا مطلب کہنے کا ہے یہ جو مذہبی وہ ڈھونگ چاہ رہا ہے، یہ بھی فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو کہ میں ریاست مدینہ بناؤں۔ ریاست مدینہ اس طرح کی ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ کے والی نعوذ باللہ کو چور ہیں؟ یعنی یہ گورے بھی جانتے ہیں، بے شک وہ مسلمان نہیں ہے، مگر اخلاقیات تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا، صرف ہمارے زومبیز میں نہیں ہے اخلاقیات، دنیا میں تو ہے نا اخلاقیات۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ ان امیدواروں میں شامل تھا جو کہ چانسلر بننے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے، مگر یہ اڈیالہ جیل میں قید تھا۔ پھر اخبار نے لکھا ہے جی کہ عمران خان کو اگلا چانسلر منتخب کرنا دنیا کے کونے کونے سے نوجوانوں کو متاثر کرے گا۔ پھر اخبار لکھتا ہے جی خان اس ماہ 72 سال کے ہو جائیں گے، کیا سابق طلباء اور عملہ جو کہ الیکٹرل کالج کی تشکیل دیتے ہیں، کیا وہ آکسفورڈ کو 1000 سالہ تاریخ کی تاریکی سے باہر نکالنے کے لیے اس امیدوار کو ووٹ دے کر چانسلر بنانے کے لیے تیار ہیں جس نے طالبان کی تعریف کی، وہ طالبان جنہوں نے ریسنٹلی خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی؟ اس ادارے سے 28 پرائم منسٹر یعنی برطانوی پرائم منسٹر نکلے ہیں، یعنی برطانیہ کے 28 وزیر اعظم اس ادارے سے پڑے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے یہاں سے سینیٹر نکلے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے ایم پی نکلے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ادھر سے فوجی نکلے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کی 1200 سالہ تاریخ ہے، تو کیا عمران خان صاحب جیسی شخصیت کو اس کا چانسلر بنایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ادھر جو لوگ ہیں عمرانڈوز کہہ لو ان کو، جو یا زومبیز کہہ لو، وہ کہتے ہیں جی یہ اس ادارے کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے چانسلر نہیں بن سکے، ایک کرمنل کو چانسلر بنا کے وہ بدقسمتی گردانی جا رہی ہے۔ یہ جو 38 لوگ منتخب کیے ہیں ان میں سے 18 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور بھائی آپ لوگ وہ پاکستانی ان کو سپورٹ کر لو نا، کہ کرمنل کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے؟ کیا وہ پاکستانی ریجن کے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ پاکستانی نہیں لگتا؟ کیا ان کے چانسلر بننے سے پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، کہ صرف ایک کرمنل کے بننے سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ کچھ کہا تو نہیں جا سکتا نہیں، جہاں 12 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک پاکستانی بھی چانسلر ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اخبار نے لکھا جی کہ پچھلے اکتوبر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کا مجرم قرار دیا، پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا، اور 5 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اور لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ فائنینشیل ٹائم میں ایک انکشاف کیا گیا کہ مالی فراڈ میں امریکی جیل میں 291 سالہ جو کیا اسے کہتے ہیں سزا کاٹنے والا، وہ کوئی میخل نقوی صاحب ہیں،
وہ میرے نام میرے ذہن سے شاید نکل گیا ہے، شاید عارف نقوی ہے بار، تو وہ بندہ ایک فلائی پلیٹ فارم کے ذریعے عمران خان کی پارٹی کو لاکھوں ڈالر کا چندہ دیتا رہا، اور ادھر وہ ایک فراڈ میں کنوکٹڈ ہے. یعنی دیکھیں اس اخبار نے ان کے پوترے کھول کے رکھ دیے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کی جوانی سے لے کر اور اب تک کے سارے واقعات تک بیان کر دیے. تو کیا اس نے زندگی گزاری، کس نے غلیظ زندگی تھی، پھر یہ نیم اسلامی بننے کا یہ ڈھونگ جو چاہتا ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اس نے جو فراڈ کیے ہیں، جو دھوکے بازی کی ہے، جس کے وجہ سے یہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ادھر صرف کیا ہے، او خان دا سویگ تو دیکھو نا جی، او جی خان تکو انج ہویا نا داخل جی کمرے دے وچ، انج ہویا نا میٹنگ چ داخل جی، بس اس دے کپڑے تکو جی، اس دے جی سوٹ تکو کس طرح، اس دا چلن دا انداز سے تکو جی. یار لعنت ہے. اگر یہ ہمارے سلیکشن کا ایک پروسیجر ہے نا، ہماری پبلک کا سلیکشن کا اگر یہ سوچ ہے نا کہ اس چیزوں سے سلیکٹ کرنا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اچھا جناب، آج کے لیے اتنا ہی، پھر نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جی. اللہ حافظ.